یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آج کل اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قرآنی دستور پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، حقوق نسواں کے مصنوعی علم بردار اور آزادی نسواں کا بے حقیقت نعرہ بلند کرنے والے نام نہاد مفکرین اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اسلام عورت کی آزادی کا دشمن ہے، اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اسلامی معاشرے میں عورت کو ذلیل کیا گیا ہے۔ محترم سامعات اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، نام نہاد مفکرین الزام لگاتے ہیں کہ نہ وہ بے پردہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ ہی بازاروں اور دفتروں میں جا سکتی ہے، نہ ہی امانت و قیادت کی اہل ہو سکتی ہے، وہ کسی اجنبی سے نہیں مل سکتی، اس کا کام صرف گھریلو امور انجام دینا ہے، وہ بچے جنے اور اس کی پرورش کرے، وہ صرف اور صرف شوہر کی تابع دار ہے۔ نام نہاد مفکرین اس طرح کے الزامات اسلام پر عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اسلام کی بہت جاننے والی اور جدید تہذیب سے مرعوب آج کل کے آزاد خواتین ان کے اس نعرے سے متاثر ہے، وہ سمجھتے کہ واقعی اسلام میں عورت کو پردے میں محبوس کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ آج میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا بلکہ احسان کیا، احسان۔ اسلام نے عورت کو ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کو عزت کا مقام دیا، اس کی عظمت کو اجاگر کیا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہاں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ آپ جس ملک میں رہتی ہیں، میں جس ملک میں رہتی ہوں، اس ملک کا نام ہندوستان ہے، یہاں کی اکثریت ہندوازم کی پیروکار ہے۔ ہندوازم میں عورت کو بہت گھٹیا درجہ دیا گیا، ان کے یہاں عورت شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو جینے کا حق نہیں۔ اس مذہب کی اصولی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کا معیار فرما برداری یہ ہے کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو اس کی چتا میں زندہ جل جائے، اس کو ہندو دھرم میں ستی کہتے ہیں، ان کے یہاں عدت فطری معیوب ہے۔ اسلام کی ماننے والی ماں اور بہنوں، اسی طرح یونان ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے، وہاں بھی عورت کو بہت گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ یونانی لڑکیوں پر واجب تھا کہ مردوں کے احکام بلا چوچرا مانے، والدین اپنی لڑکی کو جس مرد کے لیے نامزد کر دے انہیں تسلیم کرے۔ چین میں عورت کی یہ وقتی کی بچی پیدا ہوتے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ روسیوں کی یہاں عورت جانوروں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ خود یوروپ میں کچھ دن پہلے باپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہتا بیچ ڈالتا، اس کی مرضی کے وہاں کوئی وقت نہ تھی۔ میری آواز سننے والی خواتین، اسلام دین رحمت بن کر آیا۔ اسلام سے پہلے عورت ہر جگہ مظلوم و مقہور تھی، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ عربوں کا تو یہ حال تھا کہ جس چیز کو چاہتے، جس چیز کو عورتوں پر حرام قرار دیتے، جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے۔ لڑکی کا پیدا ہونا ان کے یہاں منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکی کا باپ لڑکی کی پیدائش کو اور سمجھتا تھا، لوگ اسے تانا دیتے، شرم دلاتے، وہ لوگوں کے تبصرے سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس گندی اور غیر فطری حالت کا اس طرح نقشہ کھینچا، اذا بشرم، قرآن کریم نے اس گندی اور غیر فطری حالت کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا، وہ اندر ہی اندر گھٹتا اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا اس برائی سے جس کی اسے خوشخبری دی، آیا وہ اس کو رہنے دے، ذلت قبول کر کے اسے زندہ دفن کر دے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی آیت پر غور کرو کہ عربوں کی یہاں کتنی بے وقتی تھی، کیا درندگی، حیوانیت، بربریت اور بے مروتی میں کوئی ان کی برابری کر سکتا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر اسلام آیا، اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام عطا کیا۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الطلاق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، واللہ ان کننا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امر حتی ما انزل قسم لہن ما قسم فیہن ما انزل قسم لہن ما قسم۔ خدا کی قسم دور جاہلیت میں عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں احکام نازل کیے اور میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا۔
میری ماں اور بہنوں، اسلام دین رحمت بن کر آیا. اس نے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا. اسلام نے درندہ صفت افراد میں جذبہ محبت پیدا کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دل، بے حس، شقی القلب عربوں کو جذبہ محبت سے آگاہ کیا، اور عورتوں کے سلسلے میں ان کے ذہنوں میں محبت کا دریا موجزن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، عورت ذلت نہیں، رحمت ہے رحمت. عورت ہی تو ہے جو تمہارا وجود بنی. اگر عورت نہ ہوتی نا تو تم بھی نہ ہوتے. جس طرح عورت نے تمہیں جنا، خدا نے اس میں دنیا کا سب سے عظیم جذبہ جسے ہم ممتا کہتے ہیں ودیت کیا. اسی جذبہ ممتا کی بنیاد پر اس نے تمہیں پالا پوسا، خود گیلے میں لیٹی تمہیں سوکھے میں سلایا، تمہارے دکھ درد کو اپنے دکھ درد سے زیادہ سمجھا، اور ایسی عظیم الشان قربانیوں کے بعد تم پروان چڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ماں تمہارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر، میں زندگی بھر کی بات کر رہی ہوں، اگر تم زندگی بھر اس کی خدمت میں لگے رہو، اگر اس کی طرف سے تمہیں رنج بھی پہنچے تب بھی اف جیسا حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لاؤ. آپ سے اسلام نے عورت کو بیوی کا درجہ دیا ہے، اس سے تعلقات قائم کرنے کا شرعی ضابطہ ہی بتایا ہے. اسلام میں عورت بیوی بننے کے بعد شوہر کی ملکیت نہیں، جیسا کہ یورپ اور روم میں تصور تھا، بلکہ ان کو ذاتی معاملات میں خود مختاری حاصل ہے. وہ تجارت بھی کر سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے. جو حقوق مردوں کو حاصل ہے وہی حقوق عورتوں کو بھی حاصل ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. جس طرح لباس پردہ پوشی کرتا ہے، اس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ پوشی کرنے والے بن جاتے ہیں، عزت کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں. میری آواز سننے والی خواتین، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا اسلام کے علاوہ دوسرے کسی مذہب میں عورت کو میراث کا حق دیا گیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ اسلام میں عورت کو میراث کا حق دیا گیا ہے. میری ماں اور بہنوں، اسلام میں عورت کو مشوروں کا بھی اختیار ہے. ان کے مشوروں کا کافی پاس و لحاظ بھی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے ناقابل قبول شرطوں پر صلح ہونے کی وجہ سے مسلمان بڑے افسردہ تھے اور بہت غمگین تھے. ان سب کے دل ٹوٹ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام کھولنے، قربانی کرنے کا حکم دیا. ان میں سے ایک بھی کھڑا نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے غم کا اظہار کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی، آپ کو بتایا، یا رسول اللہ آپ احرام کھولیے، آپ قربانی کیجئے. اگر آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے نا تو تمام کے تمام صحابہ خود اس پر عمل کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا. تو یہ کون تھی؟ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھی. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. الغرض، اسلام نے عورت کو بہت حقوق سے نوازا ہے. ہم قیمتی چیز کہاں رکھتے ہیں؟ ہم قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ اسے کوئی لینا چاہے، تاکہ اسے کوئی دیکھے، اس کو خراب نہ کر دے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے تاکہ گندے لوگوں کی نگاہ پر جانے کی صورت میں عورت کی عزت و حرمت مریا میٹ نہ ہو جائے. اب میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.